दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल का आगाज़ हो चुका है और सियासी हलचल जो पिछला माह गुजरा है और दिसंबर से लेकर और अब तक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा इस बारे में चंद दोस्तों ने मुख्तलिफ मुल्कों से और मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमें व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल भेजे और जो कि सियासत से मुतालिक थे। उनके जवाब मांगे कि हमें नजूम की रोशनी में आप जवाब दे दें, तो ताकि और उन साहब का ताल्लुक भी किसी जमात से है और रहा है या मौजूदा वक्त में है। मुख्तलिफ किस्म के लोग थे और कुछ ऐसे भी दोस्त हमारे जो कि सियासत से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने ये सवालात भेजे। तो लिहाजा हम आपको बताते चलें कि हमने गुज़िश्ता साल मुज़म्मिल रूहानी जंतरी में, जो कि हमारी सालाना शाया होती है और 2023 की भी शाया हो चुकी है, तो गुज़िश्ता जंतरी में हमने चंद सवालात के जवाब दिए थे ऐसे ही दोस्तों को, जिनमें के चंद बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह के सवाल थे जो कि आम पाकिस्तानी के शहरी के जहन में गर्दिश कर रहे थे। इन सवालात के जवाबात जायशा की रोशनी में दिए गए, तो उनमें से जो कि हमने जवाब दिए 95% अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हुआ है। अब इनमें क्या थे सवालात जो गुज़िश्ता थे, उनमें कोरोना वायरस से तबाही और आलमी सतह पर जो इसमें इनकलाबात यानी कि जो भी इसमें हम नुकसान उठा चुके, और मुल्की सतह पर भी कि ये कोरोना वायरस कब डाउन होगा, कब अप होगा, कब ये तबाही मचाएगा, किन किन महीनों में तबाही मचाएगा और किन महीनों में ये कम हो जाएगा। तो इससे मुतालिक जो हमने आज भी हमारी YouTube पर वीडियो मौजूद है 2019, 2020, 2021 में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर बहरफ वही बिल्कुल वैसी शेड्यूल बना जो हमने बताया था कि इन माह में ये कोरोना वायरस ज़्यादा तबाही मचाएगा और इन माह में ये कम हो जाएगा, इन माह में बहुत कम हो जाएगा और इन सालों में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और बिल्कुल ही वैसा ही हुआ। ये तमाम इल्मी बुनियाद पर जवाब दिए जाते हैं, ये कोई इल्हामी नहीं है जवाबात। तो इसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत के खात्मा से मुतालिक 2022 का भी हमने पहले इंदिया दे दिया था, और फिर जिसमें कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुतालिक कुछ लोगों ने सवाल किए, वो हमने जवाब दे दिए। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत के बारे में था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सियासत में क्या किरदार है और उनका अहम ओहदा मिल सकता है या नहीं, हमने पहले ही बता दिया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। इसी तरह से चंद बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह पर जो सवाल थे उसमें आलमी तौर पर माशी बदहाली से मुतालिक सवाल किए गए थे, तो और वो ही आज आपके सामने है। और हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है और माशी सूरत हाल कैसी रही, तो उस मुतालिक भी सवालात किए गए थे जिनका हमने जवाब दे दिए, जिनमें के बहुत नुमाया तौर पर हमने बता दिया था कि रुपए की कदर में कमी और जो सैलाब से हमारी माशी सूरत हाल और ये एक पिक्चर चेंज हुई हमारी, तो उस मुतालिक भी हमने बता दिया था कि ऐसा है। उसके बाद हमने आलमी सतह पर रूस और यूक्रेन की जंग के मुतालिक भी बताया था। ये तमाम इल्म नजूम की और सितारों की रोशनी में बताया था। गैब का अल्लाह ताला को हाजिर है। तो इसी तरह से ये तमाम जितनी भी हमारी पेशन गोइयाँ थी और जो कि हमने बताया था अपने दोस्तों को इल्म नजूम की बुनियाद पर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तो लिहाजा हमारे इसी चैनल पर चंद दोस्तों ने व्हाट्सएप के ज़रिए मज़ीद सवाल किए कि क्या ये अब हम इमरान खान साहब जो है वो अपनी जमात को लेकर कैसे चलेंगे और अब उसके बाद क्या होगा। तो हम बता दें कि इमरान खान का जो नाम है, हमारा जो हिसाब है वो नाम के पहले हरफ से होता है, तो इल्म नजूम के मुतालिक, तो लिहाजा इमरान खान नाम से आयन हरफ से उनका बुर्ज हमल बनता है, जिसका हाकिम सयारा मरीख है, और उनकी पार्टी जो है उसका नाम तहरीक इंसाफ है। तो ते हरफ से उनका बुर्ज मिज़ान बनता है, जो तालिबान नजूम हैं यानी कि जो मुब्तदी हज़रात भी हैं, तो उन्हें मालूम है कि बुर्ज हमल और बुर्ज मिज़ान में टकराव है, आपस में बहुत ज़्यादा टकराव है। इसी वजह से ये है कि वो इमरान खान साहब तो मुखलिसाना तौर पर मुल्क को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे,
لیکن ان کی جماعت میں، ان کی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ وہ ان کو کسی بھی طرح سے پھنسانے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ خود اپنا گھر پورا کریں گے اور خان صاحب کو ایک سائڈ پر کاٹنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا ہی کچھ ہوا جس سے پارٹی کو سخت نقصان پہنچا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان کے اندرونی اور بیرونی اختلافات کی وجہ سے انہیں اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یہ ایک تو مین وجہ ہے۔ اور پھر اس طرح سے یہ ہے کہ سال کے آغاز میں تارا افق پر برج جدی صبح طلوع آفتاب اسلام آباد کے مطابق طلوع تھا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب برج جدی طلوع تھا تو اس کا جو حاکم سیارہ ہے تو وہ کسی اچھی صورتحال میں موجود نہیں تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کا حاکم زحل بنتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا ہے کہ خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ صدقہ دے، اور صدقہ دے سوجی، شکر اور آٹے یہ مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو صدقہ دے، اور خاص ٹائم میں شرف زہرہ کے وقت میں اوپل نگینہ استعمال کریں، اور اسی طریقے سے وہ اگر لوہے شرف زہرہ بنوا کر عزت کے لیے، تسخیر خلق کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے تو وہ لوہ بنوا کر اپنے پاس رکھیں، تو اس سے بہت سے مسائل ان کے حل ہو جائیں گے، اور جو پریشانی ہیں ان پر کسی حد تک وہ قابو پا سکیں گے۔ تو یہ ہوئی ہمارے عمران خان صاحب سے متعلق بات۔ تو اب دوسرا سوال ہمارے ایک دوست نے کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب 2023 میں پاکستان واپس آ سکیں گے یا نہیں؟ تو ذائقہ کی روشنی میں 17 جون 2023 میں زحل، سیارہ زحل حالت رجت میں جا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے جو ہے یہ سیارہ حالت مستقیم میں ہے، تو جس میں روشن امکان ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں میاں نواز شریف کی وطن واپسی ہو، یا اس بارے میں خبریں سرگرم ہو جائیں، اور ان کے واپسی کے امکانات 95% ہیں، چونکہ ان کا جو تاریخ پیدائش کے مطابق بھی وہ برج بنتا ہے، وہ جدی بنتا ہے، اور ان کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ تو لہٰذا اس سے متعلق بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے واپسی کے امکانات زیادہ ہیں، چونکہ طالع افق پر جدی طلوع تھا، یعنی کہ جب ہمارا 1 جنوری ہوا اور سورج نکلا تو جو پہلا برج آیا تھا وہ برج جدی ہے، جس میں کہ شمس گردش کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ زیادہ وزن میاں نواز شریف کی پارٹی پر بھی رہے گا، یعنی کہ وہ اپنے بہت سارے چیزوں میں کامیابی اور مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اور 23 جون کے بعد 2023 جون میں ان کا سیارہ چونکہ حالت رجت میں جا رہا ہے، تو اب وہ انہیں بہت سارے مشکلات فیس کرنے پڑیں گے، اور عموماً یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الیکشن کی تیاری کا وقت ہو، تو اس دوران میں بہت ساری چیزیں ان کو فیس کرنی پڑیں گی، اور ان کا حالت سیارہ جو ہے ان کا میاں نواز شریف صاحب کا تو رجت حالت میں ہوگا، یہ 4 مہینے 10 دن رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آئندہ الیکشن واضح طور پر نہ جیت پائیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جون سے لے کر 4 مہینہ 10 دن تک جب زحل گردش میں ہے اور رجعی حالت میں ہے، جب وبال کی حالت میں ہے، اس کو سیاست کا سیارہ بھی کہا جاتا ہے، تو اور یہ خاص طور سے میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کا سیارہ بنتا ہے، تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ واضح الیکشن نہ جیت پائیں۔ اب میاں نواز شریف کی صحت کے لیے سبھی دعا گو ہیں، اور یا شاف الامراض یا دافع الامراض اگر 500 بار ورد کیا جائے تو وہ ایسے افراد جن کا تعلق برج جدی سے ہے، برج طلوع سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے ایک ایسی روحانی طاقت دے گا کہ ان کے بیماریاں ختم ہوں گی اور وہ شفا یابی کی طرف جا سکیں گے۔ اب دوسرا آ جاتا ہے سوال کہ کیا MQM 2023 میں اپنا کھویا ہوا وقار اور طاقت حاصل کر سکتی؟ یہ ہمارے لندن سے ایک دوست ہیں، انہوں نے سوال بھیجا تھا۔ تو سال رواں میں جیسے کہ مختلف دھڑے اب اس وقت MQM کے ایک ہو چکے ہیں، تو لیکن ان کے باہمی اختلافات بھی رہیں گے، اور جب یہ اختلافات رہیں گے تو اس کے بعد کچھ وقت کے بعد یعنی کہ مارچ کے قریب یہ اس میں ایک ایسی پھوٹ نظر آتی ہے کہ جس کے بعد پھر دوبارہ سے منتشر ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن جو ہمارے پاس اس وقت نتائج موصول ہوئے نجوم کی روشنی میں، تو وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔
اب اس کے بعد ایک دوسرے سوال کی جانب ہم آتے ہیں، اور جو کہ ایک دوست نے کیا تھا ہمیں، تو وہ سوال بالکل ہمارے لحاظ سے بہت زیادہ اہم سوال ہے، اور انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا پاکستان میں سیاسی استحکام حاصل ہو سکے گا 2023 میں یا نہیں؟ تو پاکستان میں سال کے پہلے سہ ماہی میں زحل در دلو موجود ہے، اور جو کہ زحل اپنے گھر میں موجود ہے، اور یہاں پر 8 مارچ کو یہ اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، جو کہ برج خوف میں پھر داخل ہوگا۔ تو لہذا پہلے سال میں پاکستان کی پہلی سہ ماہی جو ہے جنوری، فروری، مارچ، تو اس میں استحکام کے تو ایسے چانس نہیں نظر آتے، لیکن اس کے بعد ممکن ہے کہ اسی سال کی جو تیسری سہ ماہی ہے جو کہ ستمبر سے شروع ہوگی، تو اس میں امید ہے کہ کچھ استحکام ہو، اور سیاسی جو پریشر اس وقت ہے ہمارے ملک پر پڑا ہوا، اور کوئی ہلچل اور وبال کی کیفیت ہے، تو اس میں کچھ بہتری آ سکے۔ اچھا، اب ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ کیا نئی آنے والی حکومت اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ تو یہ بھی ہم ذائچے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ نئی آنے والی حکومت اپنی مدت بہت آسانی سے پوری کر پائے گی، لیکن 2026 میں اور اس کی پہلی سہ ماہی میں اس حکومت کو، جو بھی حکومت بنے گی، تو اسے بہت مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو گرانے کی اور اس کو گھیرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، جو بھی اس وقت کی اپوزیشن ہوگی، کیونکہ اس وقت میں، جی یاد رکھیں، اس وقت میں سیاست کا اہم سیارہ زحل اپنا برج تبدیل کرے گا، اپنا گھر تبدیل کرے گا، برج حوت سے وہ برج حمل میں آئے گا۔ جب یہ برج حمل میں آئے گا تو اس وقت وہ انتہائی ناقص صورت میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا 2026 کے بعد پھر ہمارے سیاسی حالات اور سیاسی طور پر ہم اپنے ملک کو غیر مستحکم دیکھتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے، اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ 110% ایسے ہی ہوں، یہ ممکنات میں سے ہے، اور باقی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کرنے والی وہ ذات ہے۔ یہ چند ایک سوالات ہیں جو کہ ہم نے دوستوں کے سامنے پیش کیے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں چند سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، اور اللہ تعالی ہمارا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دکھ سے، درد سے، بیماری سے، رنج و الم سے، مصیبت سے، پریشانی سے، حادثہ سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یا ایھا المزمل